ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق مقتدر علماء کرام، قرۂ کرام، مہمانان گرامی، برادران اسلام، خوبصورت محفل پاک کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، بڑی توجہ سے انعماق سے گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کی۔ میرے بھائی برادر مکرم محمد رضوان قادری صاحب بڑے خوبصورت نعت ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جتنا خوبصورت پڑھتے ہیں اتنے خوبصورت کلام کا انتخاب نہیں کرتے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھا میں کوئی بڑا عالم نہیں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنا میرے پاس علم ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جملہ یہ تھا کہ علی باز محمد دا کوئی ویر وکامل میں دکھاتا ہوں، حوالہ دیکھنا وہ بلال مسجد تک آنا، میں دکھاتا ہوں مصطفیٰ کے بعد، علی کے بعد آقا علیہ السلام کا کوئی ویر ہے کہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی طرح اسی مصطفیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا صدیق تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ کلام ہمارا نہیں، یہ کلام ان کا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ کلام بہت پڑھا جاتا ہے، ہمارے نعت خواں حضرات سوچتے نہیں ہے سنیاں دے پتر کہ کلام دوجیاں دے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایسے ماحول کو دیکھ کے میں صرف یہی کہوں گا کہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ایسی پاکیزہ مجالس کے اندر پاکیزہ جسموں کے ساتھ، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ پاک وضو ہو کے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فتن دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن ناپاک ہو کے۔ ایک شرعی مسئلہ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انسان کے جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکل کے بہہ جائے، انسان کا وہ حصہ جس حصے میں خون لگا ہے وہ ناپاک ہے، اور خون اگر اپنے مخرج سے نکل کے بہہ گیا تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم خوش بخت اس لیے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا کے سینہ گوبی کر کے ماتم کر کے امام
اللہ تعالی سنیو اللہ کی عزت کی قسم خوش بخت ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ جسموں کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، زندگی کا مطالعہ کرے، تو انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر خوشیاں کم ہوتی ہیں، مصائب و آلام زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ یہ آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان سکھوں کی سیج پہ پھولوں کی چادر تانے ہوئے آرام کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر مصائب و آلام اور کانٹے اس قدر بکھر چکے ہیں کہ قدم رکھنے کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ بات صرف اس دور کے انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس دور کے اندر بھی حضرت انسان نے آنکھ کھولی ہے اور اس پریکٹیکل لائف کے اندر انسان نے قدم رکھا ہے، یہ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، یہ موسم کے تغیر و تبدلات اور یہ حالات کا بدلنا اور بگڑ کے پھر سنور جانا، یہ انسانی زندگی کے لوازمات میں شامل رہا ہے۔ آئیے میں اس حقیقت کو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے اے انسان، کیا تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو مولا کس بات کا کہ تمہیں بغیر حساب کے، بغیر مصائب و آلام برداشت کیے یوں ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ میرا مالک حضرت انسان سے مخاطب ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے میرا مالک انسان کو دعوت فکر پیش کر رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میرا مالک ارشاد فرماتا ہے اے انسان، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا بغیر مصائب و آلام برداشت کیے، بغیر دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کیے تمہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا؟ مولا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان ذرا اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ، ذرا انسانی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہاری مثل تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو گزرے ہیں، ان پہ جب بھی کوئی مصائب و آلام کی الغار ہوتی ہے، جب بھی دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، مولا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَزُلْزِلُوا، وہ سارے کے سارے کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لرزنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات ختم نہیں کر دی، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ یقول الرسول۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ان جملوں کو اگر صحیح معنوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکا، کنوے کر سکا، تو حضور والا کربلا کا صحیح نقشہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، انعماد کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کیجیے، جو بات میں عرض کرنے چلا ہوں توجہ کیجیے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے اے انسان ذرا اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب بھی ان پہ کوئی مصائب و آلام کی الغار ہوتی ہے، جب بھی ان پہ مصیبتوں اور آفتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وَزُلْزِلُوا، سارے کے سارے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ حضور والا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے مصائب و آلام کی الغار اتنی تیز تھی، مصیبتوں اور دکھوں کی آندیاں اتنی تیز تھی کہ عام بندہ تو عام رہا نا، حتیٰ یقول الرسول، اس دور کا رسول بھی خاموش نہ رہ سکا، وہ بھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا باری تعالیٰ متى نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی؟ میں کسی تھرڈ پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسول کی بات کر رہا ہوں۔ رسول حوصلوں کی چٹان کا نام ہوتا ہے، رسول صبر و استقامت کے پہاڑ کا نام ہوتا ہے، رسول بہادری دلیری کے پہاڑ کا نام ہوتا ہے۔ حضور والا قرآن کی آیت مقدسہ بتاتی ہے حتیٰ یقول الرسول، مصائب و آلام کی یہ الغار اتنی تیز تھی اس دور کا رسول بھی خاموش نہ رہ سکا، وہ بھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا متى نصر اللہ، باری تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی؟ یاروں میں نہیں سمجھا سکا قبلہ، میں امام علی مقام کی بات ہی نہیں کر رہا، میں امام علی مقام کے ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو سابقہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میدان میں آئے تھے، کٹہرے میں آئے تھے امتحان دینے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی چپ امتیاز چاہیے، ہمیں بھی عزت چاہیے، ہمیں بھی اعلیٰ مقام چاہیے، ہمیں بھی دستار فضیلت چاہیے۔
फरमाता है, फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुर्रा इम्तियाज मिल जाए, दस्तारे फजीलत चाहते हो, ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हो, जी मौला, मेरे मालिक इरशाद फरमाता है आ जाओ मैदान में, कटहरे में आ जाओ। मौला फिर क्या हुआ? फरमाया कि जब मैदान में आ गए, हमने सख्ती के साथ इम्तिहान लिया। इम्तिहान में वो क्या करते हैं, वज़ुलज़िलू, कांपने लगे, डगमगाने लगे, वो लरज़ उठे। और फिर थर्ड पर्सन की बात नहीं, ये कुरान कहता है, कुरान मेरे सामने पड़ा है, हत्ता यक़ूल रसूल, उस दौर का रसूल भी खामोश ना रह सका। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, बारी ताला मता नसरुल्लाह, तेरी मदद कब आएगी? गुज़रे वाला ईसा मुक़द्दसा को सामने रखें और चले इमाम आली मकाम की बारगाह में चलते हैं। इधर नबियों का हौसला देखें, नबी के सहाबा का हौसला देखें, उधर नबी के नवासे का हौसला देखें। ये बात, ये अकीदा है हमारा, ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह ताला ने जो अंबिया अलैहिस्सलाम को कुव्वत अता फरमाई, जो कुव्वत बर्दाश्त अता फरमाई है, वो आम किसी बंदे को नहीं अता फरमाई। लेकिन हम इमाम आली मकाम की इस कुर्बानी को अपने ताईं लाजवाल और बेमिसाल इसलिए तसव्वुर करते हैं कि मेरा इमाम रसूल नहीं है, मेरा इमाम नबी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम आली मकाम ने अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, दलेरी से इस बात को साबित किया है कि अल्लाह ताला ने जितने मसाइब व आज़ाब मेरी ज़ात पे नाज़िल किए हैं, अगर किसी पहाड़ पे नाज़िल कर दिए जाते तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देता। इमाम आली मकाम आपकी इस्तिकामत इस बात को ज़ाहिर करती है और इस बात को साबित करती है कि हमने जिस इमाम की गुलामी को इख्तियार किया है वो इमाम हौसलों की चट्टान का नाम है। इमाम हुसैन सब्र और इस्तिकामत की चट्टान का नाम है। इमाम हुसैन जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के पहाड़ का नाम है। हमने जिस इमाम की गुलामी को इख्तियार किया है वो इमाम कोई आम नहीं है, दलेर है। और बड़ी अजब बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज हम इमाम आली मकाम का जिक्र कर रहे हैं, हम हज़रत इमाम आली मकाम की सीरत का मुताला करते हैं और उनकी शान को बयान करते हैं, लेकिन अजीब बात है, ये तो हमें हमारी शरीयत हुक्म देती है, ये हमारा एक शरई फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा है कि हम इमाम आली मकाम का जिक्र करें, अपने मौसनों को याद करें। लेकिन यारो अजीब बात है, हम तो जिक्र करें तो बात बनती है, लेकिन गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, अंग्रेज, ईसाई आज इमाम आली मकाम का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। ये तारीफ क्यों करते हैं? आपके जहन में ये बात आएगी, इमाम आली मकाम के तक़वा और परहेज़गारी की वजह से हिंदू भी तारीफ करता है, सिख भी तारीफ करता है, अंग्रेज भी तारीफ करता है। यारो ये बात नहीं है। मैं एक मिसाल आप हज़रात की खिदमत में करना चाहता हूँ। देखें, एक बंदा मुसलमान है, मस्जिद में जाता है, सौम सलात की पाबंदी करता है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पासदारी करता है। अब अगर कोई बंदा उसकी तारीफ करेगा तो कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कोई और नहीं करेगा। हिंदू मंदिर में जाता है, स्नान करके जाता है, घंटी बजा के जाता है, बुत के सामने जाके जनाब पूजा करता है। अब अगर कोई बंदा तारीफ करेगा तो कौन करेगा? हिंदू करेगा, ईसाई नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा, मुसलमान नहीं करेगा। एक बंदा सिख है, गुरुद्वारे में जाता है, वहां जाके इबादत करता है, अब अगर उसकी कोई तारीफ करेगा तो सिख करेगा। ईसाई चर्च में जाता है, वहां जाके अपने हिसाब से इबादत करता है, अब अगर कोई बंदा उसकी तारीफ करेगा तो वही करेगा जो ईसाई होगा। मुसलमान तारीफ नहीं करेगा, हिंदू तारीफ नहीं करेगा, सिख तारीफ नहीं करेगा। हुजूरे वाला इमाम आली मकाम मुसलमानों के लीडर है, रहनुमा है। इमाम आली मकाम की तारीफ करे तो मुसलमान करे, ये हिंदू क्यों करते हैं? ये गैर मुस्लिम क्यों करते हैं? सिख क्यों करते हैं? ये अंग्रेज क्यों करते हैं? हुजूरे वाला वो तारीफ इसलिए नहीं करते कि आप बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। हजरत इमाम आली मकाम के तकवा और परहेजगारी में शक नहीं, बिलाशुबा आप तकवा के आला मकाम पे फाइज थे, परहेजगारी की आला मंजिल पे फाइज थे। लेकिन अंग्रेज, सिख, हिंदू इस वजह से तारीफ नहीं करते कि आप बड़े मुत्तकी हैं, बल्कि इस वजह से तारीफ करते हैं कि आप बड़े दलेर हैं, बड़े बहादुर हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो तकवा और परहेजगारी है, इसका ताल्लुक मजहब के साथ है। तकवा और परहेजगारी का ताल्लुक दीन के साथ है, मजहब के साथ है, इस्लाम के साथ है। लेकिन जुर्रत, बहादुरी, दलेरी, शुजाअत इसका ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं है, किसी दीन के साथ नहीं है, किसी फिरके और मसलक के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक है शऊर आदमियत के साथ, इंसानी अकल के साथ, इंसानी ज़ात के साथ। और बिलाशुबा इमाम आली मकाम
اول دکھائی دے گا. اور یہی وجہ ہے، میں اپنی اس دعوے پہ ایک دلیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک انگریز ہے، نام ہے مسٹر ڈیوڈ. اس نے حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، واقع کربلا کو پڑھا. پڑھنے کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ کامنٹس پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے نو ون کین بی کمپیئرڈ ود امام حسین ان فیکچوالٹی، ریگولیرٹی، ان اسٹیبلٹی. وہ کہتا ہے جرأت میں، بہادری میں، دلیری میں، شجاعت میں، پوری تاریخ کے اندر مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جسے امام علی مقام کے سامنے کھڑا کر. پوری تاریخ میں یہ انگریز کہہ رہا ہے، کوئی اور بندہ نہیں کہتا. انگریز کہہ رہا ہے پوری تاریخ میں مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جرأت میں، بہادری میں، وقت کی پابندی میں، جسے نہ امام علی مقام کے سامنے کھڑا کر سکے. یہ مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. اور پھر دیکھیں آج ہم شہید تو بہت سارے ہیں، تاریخ اسلامی کے اندر شہادتیں تو بہت ہیں، لیکن ان شہیدوں میں اور اس شہید اکبر میں بنیادی طور پہ کئی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. میں ایک دو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام کی شہادت میں اور دوسرے شہیدوں میں ایک فرق یہ ہے، اور شہیدوں کی داستان شہادت ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے. شہیدوں کی داستان شہادت ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے. لیکن قربان جائیں امام علی مقام کی شان پہ، حضرت امام حسین پہ. آپ ایسے شہید نہیں ہیں، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی داستان لکھی جاتی، بلکہ آپ کی شہادت سے پہلے 50 برس پہلے میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمائی ہے. اور ایک اور بنیادی فرق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور شہیدوں کی داستان شہادت اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، کسی نقیب کی، کسی خطیب کی، کسی شاعر کی محتاج ہوتی ہے. اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بڑی جرأت کے ساتھ لڑتا ہے، بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آیا تھا، اس نے لڑائی کی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ چلا گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے. تو اور شہیدوں کی داستان شہادت اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے. جب تک اس کی شہادت پہ کوئی شاعر حاشیہ آرائی نہ کرے، کوئی خطیب اس پہ اپنی خطابت کے جوہر نہ دکھائے، کوئی نقیب اس کے اوپر اپنی نقابت کے جوہر نہ دکھائے، کوئی ادیب اسے اپنے الفاظ میں بیان نہ کرے، کوئی مورخ اور تاریخ دان اس شہادت کو بیان نہ کرے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھو امام علی مقام کی شہادت خطیبوں کی محتاج نہیں، نقیبوں کی محتاج نہیں، شاعروں کی محتاج نہیں، ادیبوں کی محتاج نہیں، مورخ اور تاریخ دانوں کی محتاج نہیں. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ان کی شہادت کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے خود ان کی شہادت کو بیان فرمایا ہے. آج امام علی مقام کی شہادت خطیبوں کی محتاج نہیں، نقیبوں کی محتاج نہیں، شاعروں کی محتاج نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، آج خطیب اپنی خطابت کو رنگ دینے کے لیے، شاعر اپنی شاعری کو رنگ دینے کے لیے، مولوی و تاریخ دان اپنی تاریخ کو رنگ دینے کے لیے امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں، میں حقیقت پہ تلے ہوئے جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج امام علی مقام کی شہادت خطیبوں کی محتاج نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم خطیب بھی یہ کہتے ہیں ہم اپنی خطابت کو رنگ دینے کے لیے امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں. پتیسا بیچن والا بھی جانتا ہے حافظ آبادی کون نے، شبیر شاہ حافظ آبادی کون نے. شبیر شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدے کے بڑے ترجمان تھے. ان کی قبر پہ جا کے پوچھیں کہ آپ کو یہ شہادت، یہ عزت کس لیے ملی ہے اور کس بلبوتے میں ملی ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ امام علی مقام کی شہادت کو بیان کیا تھا. امام علی مقام کی شہادت کو بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے. تو امام علی مقام کی شہادت میں اور شہیدوں میں بنیادی طور پہ بہت اعتبار سے فرق کیا گیا ہے.
اور پھر مارکے تو بہت سارے ہوئے، جنگیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن مارکے کربلا کو اتنی عزت اور شہرت کیوں ملی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کے اندر جتنے جانثاروں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی عظمت کا حال یہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کا حال یہ ہے، ان کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکے نہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں، ان کے جسموں کے ساتھ کانٹا بھی چبھ جائے مصطفیٰ کو گوارا نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی عظمت کا حال یہ ہے، میرے مصطفیٰ بازار سے گزر کے جا رہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے آواز آتی ہے، بچہ رونے کی آواز آتی ہے، امام عالی مقام نبی علیہ السلام آپ کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام عالی مقام رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام امام عالی مقام کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور چپ کرواتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں کہ امام کو نہ روایا کر، میرے حسین کو نہ رلایا کر، اس لیے کہ تیرے بابا سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اور مارکوں کے اندر اور جنگوں کے اندر، کسی جنگ کے اندر کسی ایک بہادر کا ذکر ہے، کسی ایک دلیر کا ذکر ہے، کسی میں 2 کا ذکر ہے، کسی میں 3 کا ذکر ہے، لیکن مارکہ کربلا یہ تاریخ اسلام کا وہ واضح باب ہے جس کے اندر خاندان رسول کے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 اور 4 نہیں، بلکہ 20 افراد نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا۔